دھماکےدار قسم کی خبر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا پلان۔ ایک سیاستدان اور ایک صحافی کے درمیان بدمزگی ہوئی کہ بعد گالم گلوچ تک جو ہے وہ چلی گئی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ٹاؤٹ ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ ایسے دو نمبر سیاستدان ہر وقت پینترا بدلنے کے آپشنز کھلے رکھتے ہیں۔ ٹاؤٹی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہر وقت کتا بن کے نہیں بھونکتے احمق آدمی۔ شہباز گل صاحب نے اس کے بعد امریکہ میں بیٹھ کے ایک چھلانگ ماری۔ خواجہ صاحب، وہ میرا مطلب ہے آپ کی منہ کی بواسیر ٹھیک ہوئی یا ابھی بھی وہ جو ہے ویسے ہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ضرور مل سکے۔ تھینک یو سو مچ، ہمیں بڑا زبردست رسپانس ملا ہے پچھلے 10-15 دن کے اندر، اور وی وڈ لائک کہ یہ مومنٹم جو ہے اسی طرح کنٹینیو کر سکے تاکہ ہم اپنے 7 لاکھ سبسکرائبرز کا جو نمبر ہے اس کو جلد از جلد اچیو کر سکیں ود یور ہیلپ۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اس ویڈیو کے اندر پہلے سے آپ کو بتا دوں، ایک بڑی دھماکےدار قسم کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا پلان کس طرح بنا ہوا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک سیاستدان اور ایک صحافی کے درمیان کیا بدمزگی ہوئی کہ بعد گالم گلوچ تک جو ہے وہ چلی گئی، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ آج آئی باجوڑ سے، جہاں پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا ایک ورکرز کنونشن ہو رہا تھا، جہاں پہ ایک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ابھی تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو افسوسناک طور پہ 35 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 80 سے زائد افراد جو ہیں اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں۔ کئی زخمیوں کی ابھی بھی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ جے یو آئی تحصیل خار کے جو امیر ہیں مولانا ضیاء اللہ، وہ بھی اس دھماکے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جیو نیوز کے ایک کیمرہ مین ہیں وہ بھی زخمی ہیں اس حادثے کے اندر۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو زخمی ہیں وہ صحت یاب ہو سکیں، اور جو افراد اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر دے اس مشکل گھڑی کے اندر۔ لیکن اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک یہ خطرہ یہ موجود ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر یہ الیکشنز جو ہیں وہ قریب آئیں گے تو دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ مزید بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے اس طرح کا ایک پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ دبئی سے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ میڈم ٹساؤ ایک میوزیم ہے۔ میڈم ٹساؤ میوزیم جو ہے وہ بیسکلی جتنے نامور افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ کھلاڑی ہوں، ایکٹرز ہوں، ایکٹریسز ہوں، پولیٹیشنز ہوں، یا وہ لوگ جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام بنایا ہے، ان کے مجسمے جو ہے وہاں پہ سجائے جاتے ہیں۔ تو دبئی کے اندر بھی جو ہے ایک میڈم ٹساؤ میوزیم ہے۔ بیسکلی تو میڈم ٹساؤ میوزیم جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر واقع ہے، اور وہاں پہ میں خود بھی ایک دفعہ جا چکا ہوں۔ میں کافی چھوٹا تھا اس وقت میں وہاں پہ گیا تھا۔ تو دبئی کے اندر جو میڈم ٹساؤ میوزیم ہے وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا مجسمہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے یہ، اور اس کی رونمائی جو ہے وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ان کے صاحبزادے ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے کی ہے۔ اور میڈم ٹساؤ دبئی کے اندر یہ کسی پاکستانی مطلب کی ایک پہلی وہاں پہ ان کا مجسمہ جو ہے ایک پہلے پاکستانی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کا مجسمہ وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے البتہ لندن کے اندر بھی ان کا مجسمہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، میں نے خود وہاں پہ یہ دیکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گاندھی کا بھی مجسمہ وہاں پہ موجود تھا، ہٹلر کا مجسمہ بھی وہاں پہ موجود تھا، اور بھی اس طرح بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے مجسمے وہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا مجسمہ بھی جو ہے وہ دبئی کے میڈم ٹساؤ کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میں سہیل وڑائچ صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی ایک گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جیو کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور بیسکلی بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف جو پینما کا کیس تھا، اس حوالے سے انہوں نے چند بڑے انکشافات کیے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حامد خان صاحب کا سارا کریئر دیکھا ہے میں نے، ان جیسے اسٹریٹ فارورڈ اور ایماندار کم بندے دیکھے ہیں، اور چیزوں کو بالکل سچ وہ بیان کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جتنا عرصہ بھی رہی وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے، الگ رہے۔ وکلا کی سیاست میں وہ ضرور حصہ لیتے ہیں اور اس کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ مشرف دور میں انہوں نے بہت دباؤ کے باوجود اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشل سے نہیں گرے، اور انہوں نے وکیلوں کی رہنمائی کی۔ تو ان کی جتنی عزت ہونی چاہیے ابھی اس سے کم ہے، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ کے حقدار ہیں۔
میرا خیال ہے انہوں نے حرف بحرف سچ کہا ہے، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کے بارے میں جو مریم اورنگزیب نے کہا ہے وہ بھی 100% ٹھیک ہے۔ جب یہ کیس لگا تو مجھے سب سے پہلے آصف سعید کھوسہ تھے جنہوں نے اس فریولس کیس کو، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس سے پہلے کہ چیف جسٹس اس کو رد کر چکے تھے، تو آصف سعید کھوسہ نے اس کو خود قانونی شکل دی اور اس کی شکل بنا کر پی ٹی آئی کو دی گئی کہ آپ اس طرح پرسوٹ کریں۔ اور مجھے یہ پی ٹی آئی کے رہنما نے خود بتایا کہ ہمارے سے تو یہ کیس ڈیل ہی نہیں ہو رہا تھا، یہ تو ہمیں جسٹس کھوسہ نے کیس بنا کر دے دیا اور وہی چلائیں گے اس کو، اور انہوں نے ہی چلایا۔ جسٹس آصف کھوسہ کی اپنی کوئی رنجش تھی، جسٹس عظمت سعید شیخ وہ بھی پارٹی تھے، اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے تھے، یہ دو مرکزی کردار تھے، اور کچھ حد تک ایک حاضر سروس جج ہیں وہ بھی اس سازش میں شریک تھے۔ ان سب نے مل کر نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کو سپورٹ کر رہی تھی، آئی ایس آئی کا ایک سیل بنا ہوا تھا جہاں بیٹھ کر لوگ کیس کی تیاری کرتے تھے۔ 2 بریگیڈیئر اس جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے نامزد کیے گئے تھے۔ یہ سارا ایک پلان تھا، اس پلان میں میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، اور یہ بالکل غلط تھا، بالکل دھاندلی تھی، اور جتنی باتیں تھیں وہ کلیئر ہو گئیں۔ کیلیبری فونٹ جو تھا وہ کلیئر ہو گیا، جو فلیٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ میں نے نواز شریف صاحب سے بھی پوچھا کہ جب اس کیس کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ججز کے سوالات اور ججز کے ٹلٹ سے، تو آپ کیوں پر امید تھے؟ کون تھا جو آپ کو امید دلاتا تھا؟ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال تھا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود ججز کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے اور میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ میں نے یہی بات نواز شریف کے وکیل سلمان اسلم بٹ سے پوچھی کہ آپ کو کیا خوش فہمی تھی، کیونکہ پورے پاکستان کو پتا تھا کہ آپ کیس ہار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں کیس کے جتنے پوائنٹس تھے سب جیت گیا تھا، میں نے ساری ڈاکومنٹیشن مکمل کر دی تھی، اسی لیے تو انہوں نے آخری رات کو اقامہ کو بہانہ بنا کر نااہل کیا۔ تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ انکشافات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کے اس بیان کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں، حامد خان افتخار چودھری کا ٹاؤٹ تھا۔ حامد خان نے افتخار چودھری کی معاونت سے اس کے بیٹے کی پارٹنرشپ میں اربوں روپے بنائے۔ دوسری طرف آصف سعید کھوسہ سے لائق جج شاید ہی پیدا ہو۔ نون لیگ کی میڈیا ٹیم کا یہ منظم پروپیگنڈا کہ آصف کھوسہ نے پیناما میں فوج کے کہنے پر غلط فیصلہ دیا بالکل خلاف واقعہ ہے۔ کیا پیناما کیس میں شامل جائیداد موجود نہیں ہے؟ کیا شریف فیملی اب بھی اس کے ذرائع آمدن بتا سکتی ہے؟ کھوسہ صاحب فوج کے اتنے کہنے میں ہوتے تو وہ جنرل باجوہ کو توسیع کو کیوں روکتے؟ اس طرح کے پروپیگنڈے سے حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ تو فواد چودھری صاحب نے بیسکلی ایک ٹویٹ سے سہیل وڑائچ صاحب کو بھی ہٹ کیا، انہوں نے حامد خان صاحب کو بھی ٹاؤٹ قرار دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو ہے ان کی بھی جو ہے انہوں نے سپورٹ کر دی۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے جو یہ ٹویٹ کیا، اس پہ مطیع اللہ جان صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں اور سپریم کورٹ میں کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ٹاؤٹ ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ ان کا سیاسی مائی باپ جنرل فیض ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی سے ملاقات میں فواد چودھری کے ولیمے کی دعوت دینے گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ایسے 2 نمبر سیاستدان ہر وقت پینترا بدلنے کے آپشنز کھلے رکھتے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے فواد چودھری صاحب کو اس کے بعد ہٹ کیا، اور ان کو مطلب الفاظ کے اندر جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ٹاؤٹ قرار دے دیا ان الفاظ کے اندر۔ فواد چودھری صاحب نے آگے پھر مطیع اللہ جان صاحب کو جواب دیا، انہوں نے ذرا کچھ زیادہ ہی مطلب میرے خیال میں ایکسٹریم لینگویج کے اندر انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں نوکری مریم اورنگزیب نے دلوائی، لیکن ٹاؤٹی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہر وقت کتا بن کے نہیں بھونکتے احمق آدمی۔ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب جو ہے نا یہاں پہ زیادتی کر گئے، یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کسی صحافی کے لیے نہیں بولے جانے چاہیے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مطیع اللہ جان اور فواد چودھری کے درمیان جو ہے نا آپس میں انبن ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر جب میڈیا سے انٹریکشن ہونے لگا تھا تو اس وقت بھی مطیع اللہ جان اور فواد چودھری کے درمیان جو ہے بڑے ہی ناشائستہ قسم کے الفاظ کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا تھا، کافی زیادہ گرمی سردی ہو گئی تھی، اور پریس کانفرنس جو ہے وہ رک گئی تھی ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے۔ تو یہی سلسلہ جو ہے اب آگے بھی چل رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پھر بھی یہاں پہ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب نے جن الفاظ کا استعمال کیا، مطیع اللہ جان صاحب اس کے بالکل بھی حقدار نہیں ہیں۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس طرح گالی دے دینا میرے خیال میں یہ بالکل بھی ان کے شایان شان نہیں تھا۔ فواد چودھری صاحب شوڈ بی مچ بگر دین دس میرا خیال میں۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا۔ خواجہ آصف صاحب پچھلے 3-4 دن سے آپ جانتے ہیں کہ کافی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں میرے اس انٹرویو کے بعد بھی، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کی اعلیٰ ترین کرسی پہ جب ایسے شخص بیٹھ جائیں تو وہ عدلیہ کے زوال اور پستی کی شناخت بن جاتے ہیں۔
نواز شریف کو انصاف دینا عدلیہ پہ قرض ہے. آج اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے کردار اور اس کے سازش کے بینیفیشری تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. جب تک یہ سارے کردار قیمت نہیں چکائیں گے ہمارا نظام ڈس انفیکٹ نہیں ہوگا. تو یہی عدلیہ کے کردار کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے یہ کلمات کہے. فواد چودھری صاحب نے آگے سے ٹویٹ کیا, جس طرح شریف فیملی نے کیپٹن صفدر کے بولنے, انٹرویو دینے اور میڈیا تک رسائی کو بین کیا ہے, اسی طرح خواجہ آصف کا بھی منہ بند کریں. اکیلا بندہ نون لیگ کو لے دے گیا ہے. شکریہ. یہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہا. شہباز گل صاحب نے اس کے بعد امریکہ میں بیٹھ کے ایک چھلانگ ماری. وہ چھلانگ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا خواجہ صاحب وہ میرا مطلب ہے آپ کی منہ کی بواسیر ٹھیک ہوئی یا ابھی بھی وہ جو ہے ویسے ہی ہے. اب مطلب آپ ذرا اندازہ کیجئے نا, میں وہی کہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کی نا وجہ شہرت صرف ایک ہے, گندی زبان استعمال کرنا, بس. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ شہرت, نہ کبھی آج تک الیکشن لڑا ہے, نہ یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. امریکہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور خود جو ہے وہ آ کے میوزک, جسے کہتے ہیں میوزک کو فیس کرنا. ایڈے تسی فنے خان ہوندے اتنے رہندے نا, اتنے بہ کے پھر سارا کوئی فیس کر دے, لیکن آپ نے جہاز پکڑا اور بھاگ گئے. اور پہلے یہی شہباز گل صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے باہر جانے کے اوپر بگوڑا اور اس قسم کی پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے, اب ہمت نہیں ہو رہی واپس آنے کی. خیر, یہ جناب کے الفاظ تھے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز نے اپنے پہلے جلسے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی پارٹی ہے, انہوں نے اب تک کوئی جلسہ اناؤنس نہیں کیا, لیکن پرویز خٹک صاحب نے پہلا جلسہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے. اور یہ پہلا جلسہ جو ہے وہ 19 اگست کو نوشہرہ کینٹ میں منعقد کیا جائے گا. اب نوشہرہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بیسکلی تو پرویز خٹک صاحب کا علاقہ ہے, تو اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے یہ پہلا جلسہ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. اب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ 19 اگست کو کتنے لوگ آتے ہیں جلسے کے اندر اور سٹیج پہ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کس کو, کیونکہ فرینکلی سپیکنگ ابھی جو افتتاحی تقریبی ہوئی تھی یا تقریب رونمائی آپ سمجھ لیجیے اس پارٹی کی, وہ تو کوئی اتنے دھماکے دار نہیں ہوئی تھی, وہ بڑی ہلکی قسم کی ہوئی تھی. لیکن اب یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق پرویز خٹک اور یہ جو علیم خان صاحب کا گروپ ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ خان صاحب اگر مشکلات میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہوں گے. ابھی تک تو کوئی مزید کوئی بڑا نام جو ہے وہ ابھی تک شامل نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اچھا, شہباز گل صاحب کو جناب اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی جو ہے وہ کافی اعتراض ہو گیا ہے. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر سینیٹرز کیوں خاموش ہیں. ویسے انہوں نے کہا ویسے ہمارے پی ٹی آئی کے زیادہ تر سینیٹرز کیوں خاموش ہیں بھائی, سینیٹر مشتاق صاحب کا ٹویٹ دیکھ کر ہی ٹویٹ کر دیں. تو بڑے گلے شکوے جو ہے وہ شہباز گل صاحب باہر سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے ہی لوگوں کو اس وقت ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ اتنے ایکٹیو کیوں نہیں ہیں, آپ کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. باہر بیٹھے رہے نا, وہی میں کہہ رہے ہیں, باہر بہ کے امریکہ ہی بہ کے ساریاں گلاں کرنیاں آسان ہوندیاں نے. اتنے پہلے آؤ, اتنے قدم رکھو, سینٹ کے اندر گھسیں, قومی اسمبلی میں گھسیں, پھر آپ کی بات کی کوئی ویٹیج جو ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ اجلاس میں ایک اظہار خیال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو ہمارے پاس پلان تھا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ معاہدے کو بر وقت مکمل کیا جائے گا. آنے والے 2-3 مہینوں کی ادائیگیوں کا بندوبست کر رکھا ہے. ہماری جون کے مہینے میں چین کو $2.3 ارب کی ادائیگی زیر التوا تھی, تو چین نے وہ ادائیگی رول اوور کر دی. چین نے فروری میں جان لیا تھا کہ پاکستان نے تمام لوازمات پورے کیے, تو اس نے اپنے بینکوں کو گرین سگنل دیا. دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور اس پر تماشا بنے. ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو $14 ارب تک پہنچنے والے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ریزرو $15 ارب تک پہنچ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جب 14 یا 15 ارب ڈالر کہتے ہیں تو یہ اسٹیٹ بینک کے نہیں کہہ رہے, یہ جو نجی بینکس ہیں, جو پرائیویٹ بینکس ہیں, ان کے اندر بھی جو ڈالر ریزروز پڑے ہوئے ہیں, یہ اس کو جوائن کر کے یہ 14-15 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اپنے جو اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے ہیں وہ بھی اس لیول کے اوپر نہیں ہیں. اچھا جی, بڑی تیزی سے آج قانون سازی کی کوششیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ذرا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جس میں سے ایک قانون جو ہے میری نظر میں وہ ٹوٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی. میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے سینٹ نے توشہ خانہ مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن بل 2023 منظور کر لیا ہے. بل کے تحت تحفہ جمع نہ کرانے پر 5 گنا جرمانہ, جبکہ تحائف نیلامی کی رقم بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوگی. بل کے تحت صدر مملکت, وزیر اعظم, اعلیٰ عدلیہ اور فوجی ملازمین سمیت تمام اداروں اور عوامی عہدیداروں پر توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے پر پابندی عائد ہوگی. عوامی عہدیدار ملنے والے تحائف توشہ خانے میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے. توشہ خانہ میں جمع ہونے والے تحائف کو عوامی نیلامی کے ذریعے فروخت کیا جائے گا. قدیم اشیاء اور گاڑیاں وصول کنندگان کو خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی.
نوادرات کو عجائب گھروں میں رکھا جائے گا یا حکومت کی ملکیت والی سرکاری عمارتوں میں ڈسپلے؟ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں حسرت، میں بتاتا ہوں سرکاری عمارتوں میں ڈسپلے کیا جائے گا۔ تحفے کے طور پر موصول ہونے والی گاڑیوں کو پہلے توشہ خانہ میں جمع کرایا جائے گا تاکہ انہیں کابینہ ڈویژن کے ٹرانسپورٹ پروٹوکول پول میں منتقل کیا جا سکے۔ پبلک آفس ہولڈر اور ان کے خاندان کے افراد کو براہ راست یا عوامی نیلامی کے ذریعے توشہ خانہ سے تحائف خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پبلک آفس ہولڈرز یا ان کے رشتہ داروں کو کسی بھی زمرے میں تحائف اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پبلک آفس ہولڈرز تحائف کی وصولی کی اطلاع فوری کابینہ ڈویژن کو دینے اور تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند ہو گئے۔ اگر کسی پبلک آفس ہولڈر نے تحفے کی وصولی کی اطلاع نہ دی تو اس کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں ہنس کیوں رہا تھا۔ میں ہنس اس لیے رہا تھا، یہ جو گاڑیوں والی بات ہے نا کہ جی تحفے کے طور پر موصول ہونے والی گاڑیوں کو پہلے توشہ خانہ میں جمع کروایا جائے گا، یہ بالکل وہی گاڑیوں کا ایک کیس ہے جس پہ میں نے مریم نواز صاحبہ سے سوال بھی کیا تھا گاڑیوں کے حوالے سے، اور اس کے اندر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جی گاڑیاں آپ لوگوں نے کس چکر میں لے لی، کیونکہ گاڑیاں تو الاؤڈ نہیں تھیں، اور نواز شریف صاحب کو جو بیسکلی گاڑی ملی ہوئی تھی وہ ملی تھی 90s کے اندر، اور گاڑی انہوں نے لی کب جا کے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی۔ تو اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے رولز کو ریلیکس کرتے ہوئے غالباً 2 گاڑیاں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا 1 گاڑی تھی یا 2 گاڑیاں تھیں، آصف علی زرداری صاحب کو دے دی تھی، اور 1 گاڑی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی دے دی تھی۔ تو یہ اس سے بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی اس بات کی کہ ان کو یہ گاڑیاں دینے کے لیے جو ہے نا رولز کو ریلیکس کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی سوال تھا جس پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو اب جو ہے وہ اب گاڑیوں کے لیے جو ہے نا یہ نئے رولز اب بنائے گئے ہیں کہ جناب گاڑی نہیں لے سکتے تو اسی پاس جو مرضی ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے جو میری نظر میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا، بنانے کی کوشش کی گئی، بنایا نہیں بلکہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ یہ تھا جی کہ آج اس سلسلے میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل جو ہے وہ آج سینٹ میں پیش کیا گیا۔ اب بل کا جو متن ہے وہ کیا تھا، ذرا یہ اس کو غور سے سننا ہے آپ نے تو تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو۔ اس کے متن کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا یا اکسانا، فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہو، پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا یا تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے۔ مجوزہ بل کے مطابق شیڈول میں شامل شخص کو تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا بھی پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے۔ حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتی ہے۔ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، جس کا سربراہ پرتشدد ہو۔ اس لسٹ میں نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی۔ لسٹ 2 بل کے مطابق لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں۔ لسٹ 2 میں پرتشدد ادارے، لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد فرد یا تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نقل و حرکت یا باہر جانے پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثے کی چھان بین کرے گی۔ اس کے علاوہ حکومت پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں اور ممبران کی سرگرمیاں مانیٹر کرے گی۔ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں اور ممبران کا پاسپورٹ ضبط ہوگا اور بیرون ملک سفر کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کے بل کے مطابق پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لسٹ میں شامل شخص کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے مواد کو سوشل میڈیا سے فوری اتار دیا جائے گا یا بلاک کر دیا جائے گا۔ قابل کوگنیزبل سزا جرم سیشن کورٹ کے ذریعے قابل سماعت ہوگا۔ جرم ناقابل ضمانت، قابل ادراک اور نان کمپاؤنڈیبل ہوگا۔ معاملے کی پولیس یا کوئی اور ادارہ تحقیقات اور انکوائری کرے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے مرتکب شخص کو 3 سے 10 سال تک سزا اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اس قانون کے خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 1 سے 5 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی۔ قانون کے خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔
حکومت کو معلومات اور معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. حکومت لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھ سکے گی. مدت میں 12 ماہ تک توسیع ہو سکے گی. متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایون دو ایک اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ بہت اچھی چیز ہے, بڑے زبردست طریقے سے قانون جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور کوئی بھی ایسی تنظیم یا شخص یا گروہ یا پارٹی اگر پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. ماضی کے اندر بھی ہو چکا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ماضی کے اندر پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو ایسے ہی قوانین کا استعمال کرتے ہوئے بین کیا جا چکا ہے. اور اس وقت جو سیاسی جماعت ایکچولی اس نرغے میں آ رہی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعے کے بعد. تو اور دوسری بات یہ کہ کل کو فار ایگزامپل ابھی جس طرح مثال کے طور پہ اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی جلوس ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ نامعلوم افراد بیچ میں گھس جاتے ہیں, اور جب میں نامعلوم کہتا ہوں تو آپ خود ہی سمجھ لیجیے نامعلوم کون ہو سکتے ہیں. نامعلوم افراد بیچ میں گھس جائیں اور جا کے کراؤڈ کے ساتھ مل کے جا کے کہیں پہ توڑ پھوڑ کر دیں یا کچھ کر دیں اور کراؤڈ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے, اور اس وجہ سے آپ ایک پوری کی پوری سیاسی جماعت کو جو ہے وہ بین کر دیں یا اس کے لیڈر کو سزا دے دیں اور اس کو صفحہ ہستی سے ہی پاکستان کی سیاست کی صفحہ ہستی سے مٹا دیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ پہلی بات تو یہ اس بل کے اوپر کوئی ڈسکشنز نہیں ہوئی تھی, یہ کسی کمیٹی میں نہیں گیا ہوا تھا, اس کے اوپر کوئی لوگوں سے رائے نہیں لی گئی تھی. ایک دم یہ آ گیا اور اس کے بعد ایسے آیا کہ ایون جو حکومتی سینیٹرز تھے وہ بھی ہکا بکا رہ گئے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئی چیز. اتوار والے دن آپ کو کیا اتنی ضرورت پڑ گئی تھی اس طرح یہ بل پیش کرنے کی؟ تو جب حکومتی سینیٹرز کی طرف سے اس کے اوپر احتجاج ہوا تو صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں حکومت اس کو واپس لے یا نہ لے, میں اس کو فی الحال ڈراپ کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے ڈراپ کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں آ سکتا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ایسی ضرورت کیا محسوس ہوئی تھی کہ اس کو ایک دم جو ہے اس وقت حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی 9 اگست کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ جی 9 اگست تک جو ہے وہ موسٹ پرابلی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی, تو اس سے پہلے بڑی تیزی سے کہ جو ہے وہ اس قسم کے قوانین جو ہے وہ منظور ہو رہے ہیں. اس سے پہلے پیمرا کے قانون منظور ہوا جو بیسکلی صحافیوں سے ریلیٹڈ تھا, اس کے بعد آرمی ایکٹ منظور کیا گیا, اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے ایک بل آ چکا ہے آلریڈی سینٹ کے اندر. تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا جانے سے پہلے تمام تر جتنے بھی ایونیوز ہیں نا اس کو لاک کر دینا چاہتی ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ ہلنے نہ دیا جائے اگلے الیکشن سے پہلے. یہ جو آرمی ایکٹ ہے جو منظور ہوا ہے اس کے اندر بھی جو شکیں ہیں وہ زیادہ تر عمران خان یا جنرل فیض یا پی ٹی آئی کی طرف ٹارگیٹڈ لگتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں, قانون بنانا بہت اچھی بات ہے, بالکل بننے چاہیے, لیکن اگر وہ پرسن اسپیسیفک بن رہے ہیں یا ایک سیاسی جماعت کو نکیل ڈالنے کے لیے بن رہے ہیں تو اس کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.